السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے پروگرام کے اندر کم از کم پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے ان کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوں آپ اسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ اوور ٹو یو خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آئی ہیو ٹو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ دیکھیں منصور، میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں، میں 40 سال سے میڈیا کے اندر ہوں، 40 سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا، کیونکہ کرکٹ میں میں ایز کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پالیٹکس میں۔ دیکھیں، تنقید جو ہے وہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کے اندر جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں۔ اگر وہ تنقید کر رہی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر، تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھاٹ، جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں، فریڈم آف ایکسپریشن میں۔ لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں، جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں، یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں، تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں، جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر سچویشن کو، ہر کرائسس کو، ہر پرسنالٹی کی صحیح معنی میں تجزیہ لے۔ میں اب کرکٹ کی آپ کو بتاؤں، کیونکہ کرکٹ میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی۔ تو کئی دفعہ کرکٹ میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارے ہیں تو انہوں نے برائی کیا ہوگا، تو رات لیٹ نائٹ سوئے ہوں گے، تو شرابیں پی ہوں گی، تو پارٹیز کی ہوں گی، اور جیتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک ہو اور یہ دوسری کے۔ لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اثاثہ ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ایبلٹی ہوتی ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اس سے بڑا اثاثہ معاشرے کا نہیں ہوتا، اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں، کیونکہ جو وزیر بھی ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید۔ نہیں، ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں، تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ آئی نیور مینٹ ایز اے ڈس ریسپیکٹ۔ میں اس میں آپ کو ویسے آئی ہوپ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود نہیں، کوئی 10 سال کپتان رہا تھا، ابھی تو صرف 2.25 سال پرائم منسٹر رہا ہوں۔ نہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اب تقریباً 2.25 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، 2.25 سال کے اندر اپوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا، یو ٹرن کس کو کہتے ہیں۔ مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں، میں نے میچ جیتنا ہے۔ میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا۔ اچھا، تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں۔ کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا۔ یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے، جو میں میرا نظریہ کیا ہے، فلاحی ریاست۔ اچھا، تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا، پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا، پھر تیسری کروں گا، لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب
समझते नहीं हैं आप लेकिन मैं दूसरी बात आपको कर दूं, जिधर तक सिलेक्टेड है इसके ऊपर मुझे हैरत होती है और मैं उसकी वजह बताता हूँ। सिलेक्टेड दो पार्टीज़ के दो जो पार्टीज़ हैं, मेन जो पार्टीज़ हैं, इनके जो बानी थे नवाज शरीफ, वो सिलेक्टेड थे। उन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ के नहीं आए थे। जब उनको जनरल जलानी ने उनको पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर जनरल ज़िया ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो हमें पता है कैसे बने थे। ठीक। तो वो तो कोई अपनी पार्टी बना के जदोजहद करके नहीं आए। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी हैं, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वाहिद मिलिट्री डिक्टेटर के साथ एक उनके वज़ीर बने। पहले पता नहीं 6-7 साल उनके वज़ीर थे और उनके बाद उनके बच्चे हैं। तो ये जो अगर मरीम नवाज़ को ले लें, तो अगर ये बाप की बेटी ना हो तो ये तो इनको तो पोजीशन ना मिली हो। ठीक। वही है बिलावल भुट्टो, अगर वो एक कागज़ ना दिखाते तो ये ना बनते। ठीक। तो ये तो जमहूरियत की सारी स्पिरिट के खिलाफ है। अच्छा, एक उससे कंपेयर करें जिस आदमी ने पहली वाहिद आदमी है, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वाहिद आदमी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पहले पॉलिटिक्स में रह चुके थे 8 साल, फिर उन्होंने पार्टी बनाई थी। और तब जबकि अयूब खान ने सारी पॉलिटिक्स पे बैन किया हुआ था, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम में उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो मेरी तो 22 साल की स्ट्रगल, ज़ीरो से पार्टी शुरू की, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। तो एक तो मुझे उसका इतराज़ होता है ऐसे कि ये बड़ी अजीब सी बात होती है। उससे ज़्यादा ये इलेक्शन को क्वेरी करते हैं 2018 की। मैं सिर्फ आपको 2 फैक्ट्स देना चाहता हूँ। पहले तो फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने कंपैरिजन की हुई है 2013 की इलेक्शन और 2018 की। ठीक। और वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है ना फैफन। आप जब कंपेयर करेंगे तो वो खुद कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से बहुत बेहतर कंडक्ट किया गया। अच्छा। उसके अंदर 2 और फिगर्स देख लें। जो पिटिशन, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो पिटिशन फाइल की जाती है इलेक्शन कमीशन में। मसलन अगर मैं हार गया हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, मैं पिटिशन फाइल कर देता हूँ। तो 2013 में 133 पिटिशंस फाइल की गई थी नेशनल असेंबली में। ठीक है। जो हारे थे 133 लोगों ने। 2018 में 102 ने की थी। अच्छा। और 2018 में जो 102 में की थी, उनमें से नून लीग और पीपल्स पार्टी के मिला के 24 पिटिशंस थी। ठीक है। और तहरीक इंसाफ की 23 पिटिशंस थी 2018 में। ठीक। सो ये कहना कि वो 2013 तो ठीक इलेक्शन था, लेकिन 2018 का गलत इलेक्शन था, ये कह रहे हैं ना कि सिलेक्टेड। तो वो तो अगर आप उठा के देख लें स्टेटिस्टिक्स, तो उससे ही साबित हो जाता है कि 2018 का बेहतर था। द प्रॉब्लम इज कि जिस तरह उन्होंने रिसेंटली पीडीएम ने जलसे किए, वो फौज के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं। वो कहते हैं कि जी फौज को एक येस मैन चाहिए था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इंस्टॉल किया गया। इमरान खान साहब हर चीज़ के ऊपर साइन कर देते हैं, किसी चीज़ पे उसको रोकते नहीं हैं। सरबराह मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के लगाए हैं, वो या तो सर्विंग या फिर एक्स फौजी जो हैं उनको, जो सर्विस मैन हैं उनको वहाँ पर लगा दिया गया है। तो आपकी कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपने फौज को रेजिस्ट किया हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ये नहीं होगा? कोई ऐसी चीज़ है पिछले 2.5 साल में? देखिए मंसूर, फौज को मैं रेजिस्ट तो तब करूं जब फौज मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले। अच्छा। तब रेजिस्ट करूं। ठीक। मुझे एक चीज़ आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये करो। एक ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। सारी फॉरेन पॉलिसी मेरी, आप मंशूर उठा के देख लें, सारी फॉरेन पॉलिसी तहरीक इंसाफ की है। और असल में ये जो नवाज शरीफ और जरदारी कई दफ़ा जो ये तो खुद कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाद में जब ये गवर्नमेंट से निकल जाते थे तो जो ये कहते हैं फॉरेन पॉलिसी पे कहते हैं ना इंटरफेरेंस। ठीक। कि जी हिंदुस्तान की हम दोस्ती करना चाहते थे, ये फौज नहीं करने देती। एक ये था एतराज़। मेरा सारा मंशूर उठा के देख लें, जो जो चीज़ें मेरी मंशूर में थी वो मैंने इम्प्लीमेंट की। मसलन मैंने हमेशा कहा था कि हम कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ठीक। उसी के ऊपर हमने पूरा अमल किया और आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को कि हमने पूरी मदद की अफगान टॉक्स के अंदर। उसी तरह मैंने कभी मसलन एक वक्त पे प्रेशर था कि हम साइड्स लें, हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं किसी के साथ मिल जाएं या साइड्स लें। हमने हमेशा कहा था कि हम एक मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, हम फ्रीक नहीं बनेंगे किसी भी आपस के अंदर मुसलमानों की कॉन्फ्लिक्ट में। वो बिल्कुल वही है। मेरा मतलब, मुझे कोई अगर वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें
کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا. اپوزیشن کے خلاف احتساب کے حوالے سے یور ویری اسٹرکٹ, نیب حرکت میں بھی آتا ہے, سب کچھ تیز ہوتا ہے, لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا استعفیٰ آپ کو پریزنٹ کیا, آپ نے کہا میں نے دیکھ لیا, سب کلیئر ہے. آپ کا نہیں خیال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ منصور, پہلے تو یہ بھی کلیئر کر لیں کہ کوئی اگر ایکس فوجی کو ہم کہیں پوزیشن دیتے ہیں جس طرح جنرل باجوہ کو دیا تھا, تو یہ تو پہلے سوچ لیں کہ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہمیں کوئی فوج کی طرف سے پریشر ہے, یا ہم نے اس پوزیشن کے اندر دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس بہتر آلٹرنیٹیو ہے یا کوئی آدمی ہے, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا. جنرل آصف باجوہ کی جو ہم نے سی پیک پہ ان کو لگایا تھا, اس کی بہت بڑی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کے اندر جو گوادر ہے وہ فوکل پوائنٹ ہے سی پیک. جنرل باجوہ کی وہاں وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, اور ان کی اور ادھر ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, بلوچستان کے اندر. تو اس سب کو دیکھ کے ان کا تجربہ وہاں, وہ پہلے کام کرتے رہے تھے چائنیز کے ساتھ, تو اور چائنیز سے بھی کنسلٹ کر کے ہم نے اس وقت ہم نے جو سمجھا تھا کہ ہمارے پاس بہترین آپشن وہ جنرل باجوہ ہے. تو اس میں کوئی کسی کی طرف سے پریشر نہیں تھا, کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ جی اس کو لگاؤ. That was your own choice. بالکل, اور وہ اس لیے تھی کہ جب ہم آئے تھے تو وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, تو جب ہم نے سی پیک کے اوپر اور گوادر کے اندر جو پریزنٹیشنز لی تو وہ جنرل باجوہ نے دی تھی ہمیں. اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ ان کا استعفیٰ کیوں منظور کیا گیا, وہ کیوں لے لیا گیا پھر؟ نہیں, وہ ان کو ہم ٹیمپرری لے کے آئے تھے. دیکھیں انفارمیشن کے اندر کیوں لے کے, آپ یہ بھی سن رہے ہیں, اس لیے لے کے آئے کہ یہ جب آئی ایس پی آر میں تھے تو انہوں نے آئی ایس پی آر کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا. انہوں نے پورا وہ جو اس کو ایز این انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا تھا. اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی اس طرح کی وہ ایک ادارہ نہیں بنا ہوا تھا جس کے اندر بڑا پروفیشنل ادارہ بنا تھا. ہم انفارمیشن منسٹری کو ریویمپ کرنا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر بڑا ایک لوگوں کو بھرتی کیا گیا, وہ بلوٹڈ سی ہے, وہ پرفارم کرتی نہیں ہے. اس کے اندر جو میڈیا کے پرسنالٹیز, جو میڈیا سمجھتے ہیں جس طرح کے لوگ آنے چاہیے, وہ تھے نہیں. اور بڑا ایک انویلڈی سا ادارہ ہے, بلکہ وہ صرف انفارمیشن منسٹری نہیں, ہمارے اتنے اور ادارے انویلڈی ہیں. اور انفارمیشن منسٹری میں پی ٹی وی میں جو لوگ بھرتی کیے ہوئے انہوں نے, وہ پورا, یعنی آپ کی چینل چلتی ہیں, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں 100-150, وہاں پہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, پینشنز ان کی اتنی. تو ہم ان کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ ان کا تجربہ تھا, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ریفارم کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ بن جائے ان کے لیے. آپ بینگ اے پرائم منسٹر, کیونکہ آپ نے کہا میری رسپانسبلٹی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خیال میں از ایبسلیوٹلی نیٹ اینڈ کلین, آپ کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا, لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا. اور پھر جو ہمارے لا منسٹر تھے, میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا, اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دیں. دیکھیں, نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے پرابلم, یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں, یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, تو وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے. لیکن وہ تو صرف اخبار میں الزام آئے تھے یا کسی ٹی وی. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیب کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو نیب کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے, اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں, کوئی کرپشن کا کیس جو ہے ان کے خلاف پروو نہیں ہوتا, صرف اور صرف ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیئر ہے. دیکھیں منصور, یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر لی, کیونکہ یہ بڑا مجھے عجیب سی چیز لگتی ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی تحریک بیلنس نہیں ہو رہا, کہ جی تحریک انصاف والے لوگوں کو پکڑو. پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں, یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک. ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے, یہ جب دونوں ہی پاور میں تھے تب کیسز بن رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز کے اوپر, نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں,
وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے، جب 9 سال یا 11 سال پاور میں رہے تھے 1988 سے 11 آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیسز بنے ہیں، نئے کیسز بھی بنے ہیں، رانا ثناء اللہ دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں، خواجہ آصف دیکھ لیں. ہمارے ہوتے ہوئے میں یہ منصور آپ کو عرض کروں، پہلے تو یہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، اسحاق ڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، ٹھیک ہے، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، جو شہباز شریف کا داماد وہ باہر بھاگ چکا تھا، اور ہمارے جب ہم آئے تو سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے، ہمارے نہیں تھے. ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شہباز شریف کے اوپر. وہ کیسے بنے ہیں؟ وہ بنے جب ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آ گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے کیس جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے ہیں. عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا، سو وہ تو نیب میں ایک کیسز بنے تھے جب یہ خود پاور میں تھے. اب آ جائیں کہ نواز اور زرداری کے اوپر، ان دونوں کے اوپر کیسز، یہ جب دونوں 11 سال پاور میں تھے، زرداری کو 2 دفعہ جیل میں نواز شریف نے ڈالا. حدیبہ پیپر مل کا جو کیس بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا نواز شریف کے اوپر. ٹھیک ہے. زرداری کے اوپر سرے محل کا کیس انہوں نے بنایا. اس کے بعد یہ جب ان کو دونوں کو این آر او ملا، جنرل مشرف نے دیا، حدیبہ پیپر مل میں نواز شریف باہر چلے گئے، اور آصف زرداری کو جب انہوں نے ان کے وہ سوئس بینک وہ کیسز این آر او جب دیا تو یہ پھر واپس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کیسز بنائے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں نواز کے اوپر اور زرداری کے اوپر، ان کی کرپشن پہ. ان کے اوپر ایک کیپٹلز ایکلیز ہیل کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی کرپشن کے اوپر. سو یہ ہم نے نہیں بنائے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. آزاد مطلب کہ ہمارا ویسے ہی ہمارا نیب پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. نہیں، لیکن ایکچولی آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو اے سی اترواتا ہوں نا جا کے، جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. اے سی تو جو جیلز ہیں وہ تو ہمارے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. نیب ہمارے نیچے نہیں ہے، جیلز ہمارے نیچے ہیں. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو سو آپ اس کو بھی ذرا پرسپیکٹو میں لے لیں. پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں، ان ساروں نے میرے اگینسٹ کیمپین چلا دی، تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی. پہلے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم نے کہا بنا دو کمیشن. ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے ان سے، انہوں نے 2 سال تک ہمیں وہ نہیں کیا، اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن بنی. اور ہم نے سارے پہلے پروسیس سے گزرے، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، الیکشن ٹرائبیونل. اس کے 1 سال کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریشن کی. ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے. اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں انہوں نے یہ آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھا دیں، پھر کبھی کووڈ کے اوپر انہوں نے، یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر. اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا این آر او ہم نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے ہمیں 34 شکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیب کے قانون کے اندر، میننگ کہ نیب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، بیسکلی این آر او مل جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے. وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ نکل، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم این آر او نہیں دیں گے، ہم بیسکلی اداروں کے اوپر کوئی، اگر ہم آج چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں، نیب ختم ہو جائے گی، این آر او مل جائے گا. بیسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہو تو کہ میں نیب لاز کو چینج نہیں ہونے دوں گا چاہے جو نہ نیب لاز کو. پھر جو ایف آئی اے جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے اندر، ہم کسی سے پیچھے، ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو. ناظرین، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور پرائم ایگزامپل جو ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ جہانگیر خان ترین ہے. شہباز گل صاحب نے بیٹھ کے اناؤنس کر دیا جناب ایگریکلچر کمیٹی سے ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے. آپ نے میرے انٹرویو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں
تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. وہ صرف پارٹی میں رہے نہیں, وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے, بیٹھ کے میجر ڈیسیجنز لیتے رہے, آپ نے سب کچھ ان کے حوالے پکڑا دیا, ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کیا گیا, پنجاب اسمبلی اس طرح فارمیٹ ہوئی. آپ کی بنائی ہوئی جو کمیشن رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بہت زبردست قسم کی کرپشن کی ہے انہوں نے, صرف ان کے اوپر نہیں, خسرو بختیار کے اوپر بھی, لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. آزاد گھوم رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں. دیکھیں ایکشن تو ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پہلے وہ عدالت میں چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, عدالت میں وہ گئے, پھر اس کے بعد کیس لڑا, عدالتوں میں کیس خارج ہوا, اور وہ اس کا نہیں ہے, وہ شہباز شریف کا بھی ہے, دونوں کی جی ان کے اوپر کیس ہے, جی, اور وہ اب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. کمپٹیشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اب سے 11 سال تک کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, وہ بالکل اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, وہ بالکل, تو کمپٹیشن کمیشن کو ریوائیو کیا انہوں نے, ان کے اندر علیحدہ فائنڈنگز چل رہی ہیں, تو ایف آئی اے کے اوپر علیحدہ چل رہی ہیں. جو آپ بات کریں چینی کے اوپر, جو چینی کا سارا کارٹیل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور جو اس میں چیزیں آئی ہیں وہ سارے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دیے ہیں آگے ایکٹ کرنے کے لیے, جس میں ایف آئی اے ایک ہے. سو پوائنٹ یہ کہ ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. خسرو نہیں ہے, خسرو کے میرے خیال میں بھائی کا نام ہے اس میں. یہ ساروں کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی قسم کی یہ انویسٹیگیشن کے مداخلت نہیں ہوگی. یا کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ نہیں, اب عہدہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ, I mean, what I'm saying is, what I want to hear from the Prime Minister is کہ یار ان کے اوپر اتنے سیویئر ایلیگیشنز ہیں, اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا. نہیں, وہ تو جس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئے اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے, اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے. نہیں, لیکن اس طرح اور میں پھر آپ آگے دیکھیں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا اداروں کے اندر. ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ پورا اپنا پروسیس کمپلیٹ کریں گے, جس کو بھی جو بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اس کو سزائیں ملیں گی. تو یہ آپ کو صرف میں کہہ دوں کہ فرق پہلے میں اور اب میں کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک, جو بھی ادارے ہیں, اور اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ دوسروں کا. اس سے ذرا کمپیئر کر لیں پہلے کا, دیکھیں نا منصور, ساری پرسپیکٹیو لے آئیں. ٹھیک ہے, یہی شوگر مافیا, اسی طرح کی قیمتیں بڑھتی تھیں, کبھی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. چینی کا ریٹ کون طے کرتا تھا؟ شوگر مل ایسوسی ایشن, جس میں سارے پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی چینی کا ریٹ کرتے تھے. کبھی آج تک کبھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, فوڈ سیکیورٹی نے, انہوں نے نہیں طے کیا ریٹ. یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کبھی پاکستانی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. فردوس عاشق اوان آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی تھیں, فردوس عاشق اوان کو فارغ کیا گیا, ان کا استعفیٰ لے لیا گیا. ایک خاتون جو پروو ہو گئیں کہ وہ نہیں چل سکتی, آپ کی ٹیم میں نہیں چل سکیں, کرپشن کے چارجز ان کے اوپر رپورٹ ہوئے, چینلز نے اس کے اوپر رپورٹ کیا, اینڈ ون فائن ڈے وی فائنڈ آؤٹ کہ جی وہ پنجاب کے اندر اب عثمان بزدار کے پاس چلی گئی ہیں. منصور, کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. ان کے پرابلمز تھے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ایک دو ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے. کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. رومرز تو سب پہ آتی ہیں وہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں, ہر وقت ہمارے لوگوں کے اوپر, میرے منسٹرز کے اوپر, صوبے میں ہوں یا یہاں ہوں, ان کے اوپر آتا ہے کہ جی ایلیگیشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک کی میں خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں آئی بی کے ذریعے. اچھا, جو بھی مجھے انفارمیشن آتی ہے کہ کوئی پیسے کسی نے بھی کچھ کیا, میں آئی بی کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اینڈ دین واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دیٹ؟ تو اگر, اور ایک دو ہم نے کیے بھی ہیں صوبے میں, ایک آدھ کی ہے. اجمل وزیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن ہم نے ایکشن لیا. So that's what I'm saying نا, آپ باقیوں کے نام لیتے ہیں, اپنی پارٹی کے نام نہیں لیتے. لیکن دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا, آپ کو ایک ایلیگیشن سے لے کے پھر اس کو جا کے عدالت میں پروو کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس سالڈ پروفس نہ ہو. آپ نواز کا لے لیں, میں ذرا صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کیا ہے. نواز شریف کا کیس کیا ہوا کہ ساری دنیا میں انکشاف ہوا پیناما پیپرز کا. پیناما پیپرز میں انکشاف کیا ہوا دنیا میں اور بھی لیڈرز کا. یہاں یہ ہوا
کہ ان کے پاس 2 کمپنیز نیلسن اور نیسکول جو کہ 4 لنڈن کے فلیٹس اون کرتی ہیں, جن کی بینیفیشری اونر مریم نواز تھی. ٹھیک, یہ ادھر سے شروع ہوئی. اوکے, انہوں نے مان لیا ہمارے ہیں, اس کے بعد سے لے کے انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہیں, ادھر سے لے کے نواز کی کنوکشن تک 1.5 سال لگا. اور وہ کہ جب مانے ہوئے ہمارے ہیں, اس کے بعد عدالت نے منی ٹریل مانگی, سب کچھ مانگا, وہ جو قطری خط وہ سارا, پھر JIT بنی, پھر اس کے اوپر علیحدہ انویسٹیگیشن. سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عدالت کے اندر جو کیس جانا چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانکریٹ چیز آنی چاہیے. تو کئی دفعہ ہمیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کانفیڈنس چلا گیا ہے, یہ چیز ہے کانفیڈنس چلا گیا, اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی پیسے کی ٹریل نہیں آتی. جو شہباز شریف کا کیس ہے, یہ میں صرف آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کا. وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس ایسا بنا کہ ان کے 2 وہ پکڑے گئے, ان کے 2 کام کرنے والے شہباز شریف کے آفس میں 2 امپلائیز, ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آ رہا تھا, اور وہ پھر جا رہا تھا شریفوں کے اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک. سو اس طرح کی بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس ملے تو آپ سیدھا لے جائیں, لیکن اس طرح کی ملتی نہیں ہے. ابھی تک کسی آپ کو اپنے بندے کے اگینسٹ ایسی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ملی, انکلوڈنگ جہانگیر ترین آلسو؟ نہیں, جہانگیر کے اوپر تو ایک اوور آل شوگر کی انکوائری ہوئی نا, سب کے اوپر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں وہ اب FIA کے پاس چلی گئی ہیں. پہلے وہ اسٹے آرڈر لے لیا انہوں نے, اس کے بعد ابھی اسٹے آرڈر ریلیز ہوا, اب وہ آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب پہ چل رہی ہے. مائی لاسٹ کوسچن آن دا ٹاپک, آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا؟ افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس, ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ کہ میری بڑا جہانگیر میرے بہت قریب تھے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں, جہانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں. تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی. لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ جہانگیر. سنیں آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے آگے سے؟ چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہیں جہانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا, وہ بڑے مشکل وقت میں اس وقت. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پی ٹی وی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا. پی ٹی وی کے اندر نعیم بخاری صاحب کو آپ نے لگایا. آپ نے آن ریکارڈ آپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم لوگ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لگایا کریں گے. اب ریسنٹلی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جناب پی ٹی وی کے اوپر صرف گورنمنٹ کا موقف چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, نعیم بخاری صاحب پیناما کے کیس کے اندر آپ کے وکیل تھے. ڈو یو تھنک یہ میرٹ ہے کہ اپنے ہی وکیل کو پی ٹی وی کا آپ اس طرح لگا دیں چیئرمین؟ نعیم بخاری میرے وکیل تو بنے پیناما میں جی. اس سے پہلے وہ 50 سال پی ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ چکی. بالکل بالکل ہے. اگر کسی کا بھی تجربہ ہے پی ٹی وی کے اوپر, اگر میں دیکھوں اوور 5 ڈیکیڈ سے, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, 70s سے نعیم بخاری پی ٹی وی سے ایسوسیٹ پروگرامز کرتے تھے. یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی وی کی شاید ہی کسی کی ہے. اور نعیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں پی ٹی وی کو پی ٹی وی ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلمیں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی, لیکن پی ٹی وی کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے. یعنی ان کی پی ٹی وی کا سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آہستہ آہستہ نیچے گئے, یہی نیپوٹزم کی وجہ سے, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کس کو, جو جب پی ٹی وی ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا, وہ جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں, بچ نہیں گئے. ان میں نعیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی, اور یہ یاد رکھیں یہ ایگزیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بورڈ کے چیئرمین ہیں. بالکل. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, بورڈ کا چیئرمین پالیسی بناتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف حکومت کا موقف چلے گا, اپوزیشن کو کوئی ٹائم نہیں ملے گا اس کے اوپر. از دیٹ فیئر؟ نہیں, ان کا مجھے نہیں پتا, ابھی تو وہ بورڈ کے چیئرمین نہیں بنے, ابھی تو وہ بورڈ ہی نہیں, پورا بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں جو بی بی سی ہے, بی بی سی بیسکلی اگر ایک حکومت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے
تو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں مثلا BBC کرتا ہے, اور میں اب TRT دیکھ رہا ہوں جو ترکی کا بڑا زبردست چینل ہے, وہ کرتا ہے, الجزیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ قطر گورنمنٹ کا ایک موقف, لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کا موقف لے گیا. لیکن اگر صرف ایک اسپوکس پرسن, ایک کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک ماؤتھ پیس بن جائے گا اگر PTV صرف گورنمنٹ کا, تو اس کی تو ریٹنگ گر جائے گی. تو اس کو ایک, اب BBC ہے وہ اپنی طرف سے تو بیلنس کرتا ہے, لیکن ان کی اینگل تو ایک ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے, جی بالکل ملنا چاہیے. گڈ ٹو ہیئر دیٹ. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے منشور کے اندر وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, بہت کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے اوپر. ان ریئلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کے خیال میں, یا وہ صرف ایک فینسی فگر شو کرنا, بیکاز اٹ از امپاسبل کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ پیدا کر سکیں یا 50 لاکھ گھر بنا سکیں. یو نو نو ویئر ایون نیئر دس فگر. لیکن میں نے 2 سال میں تو نہیں کہی تھی نا, میں نے تو 5 سال میں کہی تھی. دیکھیں منصور, میں آپ کو کہوں انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی. اچھا. اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. اب آپ کو ذرا ڈیٹیل, اس 5 سال میں انشاءاللہ ہمارے جو 5 سال کمپلیٹ. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, پلیز میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں 2 تو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں. 2 میگا پروجیکٹس ہیں. ایک ہے بنڈل آئلینڈ کراچی کے جو ایک آئلینڈ کے اوپر ہے, دوسرا ہے راوی سٹی. یہ 2 نئے شہر بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو کہ اسپیسیفکلی جو وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا, ان کے لیے ہم نے ایک وہ پروگرام لے کے ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آیا, اور وہ ہے بینک فائنانس, مورگیج فائنانسنگ. پاکستان کے اندر میں صرف اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہندوستان میں مثلا 10% مورگیج فائنانسنگ ہے, ملیشیا میں 30% مورگیج فائنانسنگ ہے, انگلینڈ یورپ وغیرہ میں 80% سے اوپر ہے مورگیج فائنانسنگ, کہ آپ ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں اور باقی پھر بینک سے پیسے لے کے آپ گھر بنا لیتے ہیں. پاکستان میں 0.2% ہے. اچھا. یعنی دنیا میں سب سے کم ہے. وہ کیوں وجہ ہے؟ بینک پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے دیے اور اگر وہ نہ ہمیں قسطیں واپس دے سکا تو کیا ہوگا, تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے لیے قانون کی ایک پھنسا ہوا تھا عدالت کے اندر ایک کیس جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک وہ لا میں نہیں آتا, فور کلوجر لا, تب تک بینکس فائنانس کرنے کے لیے تیار تھے. بدقسمتی سے 2 سال لگے ہمیں وہ عدالت سے قانون کلیئر کروانے کے لیے. اب وہ پاس ہو گیا, سپریم کورٹ سے نکل گیا. اب بینکوں نے فیصلہ کیا اب جو ہم کرنے لگے ہیں, اور یہ انقلاب آئے گا. ایک 5 مرلے کے گھر میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, کوئی بھی قسطیں دے کے 5% کے اوپر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. اور 5 مرلے کے پہلے لاکھ گھروں کے اوپر ہم 3 لاکھ روپے گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے. اچھا. 1 لاکھ پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ نچلا طبقہ ہے, جو مزدور ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مثلا سرکاری نوکر ہیں, ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا. تو اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے. And this will achieve 50 lakh houses. نہیں, یہ تو صرف ایک نچلے طبقے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہو گئی پاکستان میں. اور اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہیں. ٹھیک ہے. آج سیمنٹ جو بک رہا ہے سارے ریکارڈ توڑ گیا. وہ ہمارا سارا کنسٹرکشن پیکج ہے. تو یہ جو سب مل جائے گا ایک کنسٹرکشن کے لیے, ہم نے اسپیشل ان کو پیکیجز دے دیے ہیں. 2 پورے شہر بن رہے ہیں ان کے لیے. اور جب میں 2 شہروں کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. راوی کا ہم شروع کیوں ہوا؟ کیونکہ راوی جو لاہور کا پانی نیچے جانا شروع ہو گیا, اور لاہور میں
اتنا نیچے پانی چلا گیا ہے کیونکہ اتنا پھیل گیا لاہور کہ وہ پانی کا اب کرائسس آنے والا ہے. جس طرح کراچی میں کرائسس آ چکا ہے کہ وہ ٹینکرز چلتے ہیں, اسی طرح. تو یہ شروع ہوا تھا پروجیکٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ راوی کے اوپر ہم ایک بیراجز بنا کے راوی کو ایک لیک بنا دیں اوپر روک کے پانی کو. وہ جو لیک بنے گی 40 میل کی جو لیک بنے گی 40 کلومیٹر کی, اس سے سارا نیچے سے پانی ریجنریٹ اوپر آنا شروع ہو, واٹر ٹیبل اوپر آئے گی. اوپر سے پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں سارے لاہور میں. میرے خیال میں کوئی 6-7 بڑے ٹریٹمنٹ. سر یہ جو راوی پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس پروجیکٹ کے اگینسٹ بھی اس وقت وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل مطلب تھرو اوے پرائسز کے اوپر جو ہے وہ زمینیں ٹیک اوور کی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں منصور, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے میں نے اچھا کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, ساری ڈس انفارمیشن ہے. اچھا, یہاں سیکشن 4 ہمارے نہیں, ہمارے سے بہت پہلے کے یہ کوشش, یہ تو شروع ہوا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ جب نون لیگ کی حکومت آئی, یہاں سیکشن 4 لگا, انہوں نے بھی یہی کوشش کی. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے تھے. یہ اسی کا ہی آگے ایکسٹینشن. انہوں نے گیو اپ اس لیے کیا تھا بیکاز انہوں نے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی نکالی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ فیزیبل نہیں ہے پروجیکٹ, اور جس کی وجہ سے اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کی سب سے پہلی ایڈوانٹیج سن لیں ذرا میری, پانی کی لاہور کے پانی کی واٹر ٹیبل اوپر لے کے آنی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی راوی کو ریجنریٹ کرنا, یعنی کہ جو پانی لاہور سے سارے ٹریٹمنٹ بجائے اس وقت کہ سارا سیوریج کا پانی راوی میں جائے, اس کو ٹریٹ کر کے صاف پانی راوی کے اندر ڈالیں. ٹھیک. اس کا امپیکٹ سندھ تک پڑتا ہے کیونکہ یہ جو گندا پانی جاتا ہے وہ سارا واٹر ٹیبل نیچے سے کنٹامنیٹ کرتا ہے. سندھ کے اندر جو سارا یہاں اوپر سے نیچے پانی جاتا ہے, وہاں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ 70 یا 80% پانی کے اندر آرسینک ہے. سو پہلے پانی کا ایشو ہو گیا. نمبر 2, لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے وہ اس کے لیے نہ ہم سیوریج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں. فیسلٹیز بہت مہنگی ہے کیونکہ ان پلانڈ ہو رہا ہے نا, پھیلتا جا رہا ہے سارے چاروں طرف. جو ہمارا ایریبل لینڈ ہے, جو ایگریکلچر کا لینڈ ہے, وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے جو اوپر جائے گی, جس میں سیوریج ہوگی, جس میں پوری ہر چیز ساری ماڈرن امیونٹیز ہوں گی, تاکہ وہ, اور اگر یہ نہیں بناتے تو ویسے 5-6-7 سالوں تک لاہور نے وہاں تک پہنچا. اپوزیشن کچھ کہتی ہے کہ خان صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے. پشاور کے اندر BRT شروع کی, 6 مہینے کا ٹائم دیا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, بسوں میں آگے آگ لگنا شروع ہو گئی. لاہور کے اندر فردوس مارکیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا, 6 ستمبر کو وہ کھلنا تھا, نومبر میں جا کے افتتاح ہوا ہے, ابھی بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی فیتا کاٹ دیا گیا اس کا. تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ بند نہیں ہوتا. دیکھیں منصور, یہ امپورٹنٹ ہے, پہلے ایک چیز ختم کر لیں پھر باقی پروجیکٹس پہ آ جائیں. جی, اور BRT کے اوپر بھی آ جائیں, وہ اور ایشو ہے. پہلے تو یہ کر لیں. یہ اس لیے میں نے آپ سے تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ڈس انفارمیشن ہے کہ جی لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں. کوئی لوگوں کی زمینیں نہیں لی جا رہی, لوگوں سے کوئی ایسی زبردستی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ پروجیکٹ اگر ہم نے لاہور کو بچانا ہے, جس طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے, جس طرح وہاں پانی کے پرابلمز آ رہے ہیں, سیوریج کے پرابلمز ہیں, راوی تباہ ہو رہا ہے, یہ پروجیکٹ بنا ہی مقصد اس کا یہ تھا کہ لاہور کو بچانے کے لیے. یہ جو ساری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, یہ اس کو ایک پلانڈ سیٹلمنٹ لے کے جائیں, یہاں 60 لاکھ درخت اگائیں تاکہ لاہور کی یہ جو آلودگی ہے, جو پولوشن ہے, لاہور میں تو 70% درختوں کا کور ختم کر دیا 20 سالوں میں. لاہور دگنا ہو گیا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر. اس لیے اس کو بچانے کے لیے یہ ہے, اور پھر اس کے پانی کے ایشوز, اور ایک ماڈرن سٹی بنے. ٹھیک. وہی بنڈل آئلینڈ جو کراچی کے اندر ہے, وہاں بھی بالکل وہاں بھی یہی کیمپین ہے. اچھا. کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کہ سب سے زیادہ انوائرمنٹلی فرینڈلی وہ شہر بن رہا ہے. اور یہ دونوں جو ماڈرن, پوری ہم ان کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر پورا جو پہلے سارے چیکس کر رہے ہیں, ان کے انوائرمنٹس کے جتنے بھی جو ماڈرن سٹیز ہیں دنیا میں, اس طرح کی پہلے انوائرمنٹ کا دیکھ رہے ہیں. وہاں کی مینگرووز کو کیسے ہم نے بچانا ہے, وہاں جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا, وہ جو بنڈل آئلینڈ ہے وہ سارا کراچی کا, وہاں مچھلیاں تو ہے ہی نہیں, وہ آگے جانا پڑتا ہے. ادھر ٹریٹمنٹس پلانٹ لگا کے اس کا بھی سارا مقصد یہ ہے کہ کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے حیدرآباد کی طرف, اس کو بچانے کے لیے. لیکن ان کے اندر ہوگا کیا, ایک نوکریاں ملیں گی, ہماری ینگ پاپولیشن ہے, بے روزگاری بڑی ہے, اس سے نوکریاں ملیں گی.
نمبر 2 اس سے اوورسیز پاکستانیز یا انویسٹ کریں گے اور بہت اس وقت انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا. اس کا مطلب ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے. ہمارا جو مسئلہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈالرز زیادہ باہر جا رہے ہیں, کم ملک میں آ رہے ہیں, اس سے ملک میں زیادہ ڈالرز آئیں گے, ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے. ٹھیک ہے, وہ سر آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. آپ کی پشاور بی آر ٹی, لاہور کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس, آل ڈیلیڈ, پرفارمنس کے حوالے سے بسوں کے اندر آگے لگتی رہیں, بند کرنا پڑا پروجیکٹ کو دوبارہ. ایسی اس کی تو یہ دیکھیں جو بی آر ٹی ہے نا, وہ فرق کیسے ہے, یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی اسٹرکٹ, انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے, جو ان کی سلیکشن تھا, ساری چیزیں کمپلائی کیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اس لیے ہم سب سے پہلے انہوں نے کہا نا کہ جی یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے, ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. اچھا, کوئی کسی قسم کا نہ نیب کسی کو ہم روکنے نہیں دے رہے. ڈیلے ہوا کیوں ہوا, اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. جلدی میں کروانے کی کوشش کی, وہاں تھوڑی پرابلمز آ گئی, لیکن ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم الاؤ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس کو ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا ہے, اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پروجیکٹس ہیں اب یہ جو بنے ہیں لاہور میں, ان کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 ارب روپے کی وہ اورنج ٹرین ملا کے یہ دو میٹروز ہیں, 24 ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دینی پڑے. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب جب سے آئے تب سے لے کر اب تک, ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے ان کو آپ؟ دیکھیں, عثمان بزدار کا سب سے بڑا جو آنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا, پہلے تو میں اپنی ویژن آپ کو بتا دوں کہ میری ویژن پاکستان کی ایک فلاحی ریاست کی. جی, فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو اپنے کمزور طبقوں کی, غریب لوگوں کی, جو طبقہ پیچھے رہ گیا اس کا دھیان رکھے اور اس کو اٹھائے, اور دوسرا جو علاقے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ عثمان بزدار کو جن کو پتہ ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھ رہا ہے, اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو سپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں, لیکن پنجاب میں کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے, کس شہر میں, کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے, تو سب سے کم سپینڈنگ ہوتی ہے جدھر ان کا علاقہ ہے. کتنے مارکس دیں گے 10 میں سے کتنے مارکس؟ میرے خیال میں کہ جب یہ 5 سال پورے ہوں گے, پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر 1 ہوں گے. اچھا, مطلب ان دی ہسٹری؟ بالکل ہوں گے, ہسٹری آف پنجاب. میں یہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں منصور, یہ میرا دن یاد رکھ لینا, آپ یہ نوٹ کر لیں. 5 سال کے بعد, اور وہ گیج کیسے کریں گے نا, یہ بھی گیج ایسے کریں گے کہ روزگار, کیا غربت کم ہوئی ہے پنجاب میں. جو دیکھیں, مجھے کیا اس پہ سب سے اچھی چیز پسند آئی, میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو سب سے بنیادی چیز ہے غریب آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کے گھر میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. جی. آج فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں 2021 کے اینڈ تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. 10 لاکھ روپے کی انشورنس, یعنی سارے پنجاب کے گھرانوں میں. سو ہر فیملی کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. سر, یہ ہیلتھ کارڈ والا سسٹم تو پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ نہیں, پچھلے دور حکومت سے سٹارٹ ہوا. یہ نہیں ہے, یہ صرف پہلے کے پی میں ہوا ہے. ایسا کبھی سسٹم ایسا تو ڈیولپ ملکوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر. اچھا. ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے, کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. میں منصور, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف
हेल्थ इंश्योरेंस से सिर्फ यही नहीं होगा कि एक आम आदमी को प्रोटेक्शन होगी, ये एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा इसके ऊपर। अच्छा। मसलन हमने अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने उनको कहा कि आप जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती हॉस्पिटल की, वो ड्यूटी फ्री है अब। ओके। सो ड्यूटी फ्री हॉस्पिटल्स अपनी इक्विपमेंट पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं औकाफ की और ये जो ज़मीनें हैं एवैक्यू ट्रस्ट की, बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इन ज़मीनों को स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए बड़े सबसे कम रेट्स के ऊपर इनको हम बनाने दें हॉस्पिटल। ठीक है। और फिर जब हेल्थ कार्ड आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे शहरों में भी हॉस्पिटल बनेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो छोटे शहरों में वो इसलिए नहीं जाते कि उनके पास पैसे नहीं होते लोगों को। आप बुज़दार साहब की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपने कहा कि वो पंजाब के सबसे कामयाब वज़ीर आला होंगे, लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, 5 IGs चेंज हो गए, पता नहीं कितने सेक्रेटरी चेंज हो गए, रिसेंटली CCPO लाहौर को चेंज करना पड़ा, और ब्यूरोक्रेसी में इतनी उखाड़ पिछाड़ हुई है इस पिछले 2.25 साल के अंदर कि लोग भूल जाते हैं कि आजकल सेक्रेटरी कौन है, आजकल IG कौन है। इतनी चेंजेस हो गई हैं। लग इस तरह रहा है कि उनको नहीं आ रहा, काम नहीं करना आ रहा कि किस तरह एक्चुअली मैंने अपनी टीम बनानी है। और सुनने में आ रहा है पंजाब काबीना में दोबारा चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस करना इसका मतलब कि कोई ये बुरी परफॉर्मेंस है किसी की अगर वो चेंजेस कर रहा है? अच्छा, वैसे ही चेंज कर रहे हैं? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर मेरा तो मकसद मैच जीतना है, तो मैं वो मैच जीतने के लिए अपनी टीम जो मैं समझूंगा कि बेस्ट ऑप्टिमम चीज़ है मैं वो लेके आऊँगा, मैं चेंजेस भी करता रहूँगा। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम क्या है? 30 साल से वही एक पॉलिटिकल सेटअप बैठा हुआ है, 30 साल से। ठीक। 30 साल से सेटअप का मतलब कि उनके हर जगह के ऊपर वो लोग जो पोलिटिसाइज हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी, उनके अंदर वो भी लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर उनके नॉन मेरिट के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो जब अब आपने जब आपका काम है कि परफॉर्मेंस देना, अब जब रुकावटें आती हैं और आप देखते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं, तो आप उनको चेंज कर देते हैं। फयाजुल हसन चौहान इसी तरह चेंज हुए थे। नहीं, फयाज की और वजह है, लेकिन मैं तो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो पहले आपको ब्यूरोक्रेसी की बात करूं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसलिए चेंजेस हैं कि हमारी गवर्नमेंट तो पहली दफ़ा आई है, हम तो कभी पहले पावर में नहीं आए, तो हमने तो ट्रायल एंड एरर के ऊपर चले हैं कि जब किसी को लेके आया उसको मौका दिया, जब उसने नहीं परफॉर्म किया उसे चेंज कर दिया। तो मैं तो अभी कॉम्बिनेशन मसलन चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे आ गए हैं पंजाब के अंदर और चल पड़े हैं, यानी कॉम्बिनेशन IG पंजाब की भी आपने तारीफ ही की थी और तारीफ के अगले ही 10 दिन के अंदर अंदर वो फारिग हो गए। हाँ, लेकिन उन्होंने 3 महीने के बाद वैसे ही रिटायर हो जाना था। अच्छा। लेकिन जो नए IG हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ठीक है, जो कर रहे हैं। तो देखें, पॉइंट ये है कि हम जब शौकत खानम हमने बनाया, आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। शौकत खानम के अंदर एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि ओवरऑल दुनिया के अंदर हॉस्पिटल्स को ग्रेडिंग करता है। हाँ। तो उसकी सर्टिफिकेशन है दोनों शौकत खानम की। ठीक। लेकिन जब पहले 4 साल के अंदर 4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स हमने बदले और वो इंटरनेशनली बिडिंग करके आए थे। ठीक, इस वजह से ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन। पॉइंट ये है कि चेंज डजंट मीन कि आप कोई गलती कर रहे हैं। चेंज मीन कि आप एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, आपने गवर्नेंस देनी है। लोगों ने आखिर में 5 साल के बाद उस्मान बुज़दार को जज करना है कि क्या गवर्नेंस अच्छी थी पहले से या बुरी थी। फयाजुल हसन चौहान के हवाले से बात हो रही थी, उनको लगाया गया, हटाया गया, लगाया गया, फिर हटाया गया, उन बेचारे को पता भी नहीं था कि मुझे फारिग कर दिया गया। व्हाई डज दिस हैपन? नहीं, उनकी ये थी कि वो एक तकड़ी मिनिस्ट्री चाहते थे, वो उनको मिल गई है। अच्छा। और वो एक दफ़ा तो उन्होंने एक हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर एक ऐसा रिमार्क पास किया था जो उसके ऊपर उनको हमने हटाया था। और इस बार वो एक तकड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं जो कि उनको मिल गई है। अच्छा, इस वजह से इनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से सुनने में आया कि बेसिकली फिरदौस आशिक अवान चाहती थी कि मुझे तंग करने वाला कोई ना हो, जो कुछ भी करना है वो मैं, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, हमें फिरदौस भी चाहिए थी। अच्छा। और फयाज अभी भी स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, लेकिन उनको मिनिस्ट्री मिल गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भी कई सवालात होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ जो बाहर गए, लंदन गए, आज आप एक्यूज़ करते हैं कि जनाब गलत रिपोर्टें और बीमारी का बहाना बना के वो निकल गए। अब उसके अंदर
آپ کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد انوالو تھی, انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ ہاں جی وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے, انہیں باہر جانا چاہیے. آج اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اب یہ بات کر رہی ہے کہ جناب وہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں, وہ بیمار کبھی تھے ہی نہیں. ڈونٹ یو ہولڈ دا پنجاب گورنمنٹ ریسپانسبل فار دس؟ اب دیکھیں یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ کیا ہوا ایونچولی, کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی تو اب میں کیا بتاؤں, جب وہ رپورٹس میں جب بیماریاں پڑھی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں اور وہ زندہ ہے. تو خیر وہ ساری پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ علاج کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پالیٹکس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں, واضح کیا. یہ بالکل وہی ہوا جب جنرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی عربینز نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے, کوئی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جب یہ سعودی عربیہ گئے, جب ان کے کرپشن کیسز معاف کیے گئے حدیبیہ پیپر مل کے نواز شریف کے, تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آخر میں وہ سعودی شہزادہ یہاں آیا, اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ تو 10 سال کا. یہ بالکل وہی ہوا ہے. شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی رکھو, شورٹی بانڈ دو کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو 7 ارب روپے کا ان کو ہوگا. تو وہ انہوں نے ہائی کورٹ نہیں مانی. آپ کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کے لیے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو منصور کہوں, میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے, نہ کوئی ڈال سکتا ہے. اچھا, پریشر تو اس کے اوپر ڈالے ہیں جس کو جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہو بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالو کرسی بچانے کے لیے مان جائے. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. اچھا, کوئی مجھے پالیٹیشین بتائیں جس کو اتنی اللہ نے فیم دی تھی, جس کے پاس جتنا وہ پیسہ چاہتا تھا ضرورت تھی اس کو. You are a prime minister who can also resist the army chief if he wants. Is it a fact? دیکھیں پہلے آپ کو صرف بتا دوں کہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کئی آتے ہیں, اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں, باہر فلیٹس ہوتے ہیں, باہر پیسہ بچوانا شروع ہو جاتے ہیں. فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. Okay. تو اب جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. اچھا, IB کو بھی پتا ہوتا ہے, ISI کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل, پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے. صرف میں نہیں, دیکھو منصور یہ یاد رکھو, آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, یہ جو کریں گے CIA کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں. جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق, سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم نہیں, دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے, تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے, ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے, you don't have a problem with that, آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی, اچھا, اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں وہ ٹھیک ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, میں ISI کا ہیڈ ہوں, میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. ہاں, کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے, مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا, ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے, لہٰذا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ جب پیسہ چوری کر کے باہر ملک سے لے کے جا رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے, مجھے سب پتا ہوگا. اچھا, سو ان کا پرابلم کیا آتا ہے, کیونکہ یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں, ان کا صرف یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتے. اچھا, یہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں, یہ انگلینڈ سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے جو پڑے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر پیٹریوٹس ایکٹ ہے, یہ 2001 کے بعد انہوں نے لے کے آئے ہیں. وہ کسی بھی فارنر کا, خاص طور پہ مسلمان لیڈر کا, ہر ان کا بینک اکاؤنٹ کھول کے پتہ چلوا سکتے ہیں. میں جلدی سے ایک فارن پالیسی کے اوپر بس آپ کا ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا. میں میں کنکلوڈ کر دوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں پالیٹکس میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا. وہ جب تک وہ میں مقصد کے پیچھے ہوں, میں اپنے مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا.
مقصد کے پہنچنے کے لیے کمپرومائز کروں گا. کہنے کا مطلب ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. اچھا. کوئی, کیونکہ میں کس طرح میرے پہ پریشر ڈالے گا؟ یا تو میرے پاس کوئی پیسے ہوں, چوری ہو یا کچھ ہو. بلیک میل ہوتا ہے نا پریشر. کاف لیگ کے حوالے سے آپ آن ریکارڈ موجود ہیں. پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد ان کو کولیشن میں ڈال دیا. یہ کمپرومائز تھا؟ چلیں اور بات کریں, ہر سوال کا جواب. چلے ٹھیک. ویسے بڑی بات ہے کہ آپ دوبارہ ان سے ملیں گے. چودھری شجاعت کا ویسے میں نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ کیا, تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ملنے چل فورن پالیسی کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. میں ریسنٹلی ابھی آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ آپ کو بڑی کامیابی ملی. آئی واز ایکچولی پریپیئرنگ اے لسٹ. اپوزیشن آپ کو بلیم کرتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر ہاتھ سے چلا گیا, آپ کے ہوتے ہوئے انڈین پائلٹ ابھینندن کو واپس کیا گیا. اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. MBS آپ کا فون نہیں اٹھا رہے. UAE کے اندر پاکستانیوں کے ویزز انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں. پاکستانی اب وہاں پہ کام تک نہیں کر سکتے. آل انڈر یور واچ. پہلے یہی کشمیر تھا, یہی نریندر موڈی تھا. پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے, بچوں کو اندھے کر رہے تھے. یہ نریندر موڈی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ آپریشن شروع کی. ٹھیک. یہ تو نریندر موڈی جب نواز شریف وہاں بھی گئے تو جب حریت کے لیڈرز ملنے آئے تو نواز شریف نے نہیں ملا انہیں. فورن سیکٹری وہ تسلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ ہندوستان کی ہم نے تنقید نہیں کرنی. اچھا. سو کمپیئر کریں وہ پیریڈ جب کہ وہی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پہ. صرف اس بار تو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے, 370 آرٹیکل کیا, لیکن اس سے پہلے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. میس گریوز ڈسکور ہوئی کشمیر میں. ٹھیک ہے. کیا نواز شریف نے ایک دفعہ اس کی بات کی؟ اور وہی نریندر موڈی کہتا تھا کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے, لیکن جو آرمی چیف ہے وہ اصل میں دہشت گرد ہے. اچھا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا ریکارڈ ہے. سو پہلے تو کشمیر آج ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 1972 کے بعد بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسا سٹینڈ لیا جو آج لیا. ٹھیک ہے. ناٹ اونلی کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے, ساری دنیا کی انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے, امریکہ کے اندر کانگریس میں بات ہوئی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر 3 دفعہ کشمیر کی بات ہوئی ہے جو کبھی 50 سال میں نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو پہلے تو کشمیر جدھر آج ہے کبھی پہلے نہیں تھا. نمبر 2, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. اچھا. میں MBS ٹیلی فون نہیں لیتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. انہوں نے جہاز تو نہیں واپس منگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے؟ یہ کہا کہ جی MBS نے کہا کہ وہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, آپ کو منع بھی کیا تھا, اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلاک میں چلے گئے, انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کرو. Did that happen? نہیں, بالکل نہیں. اچھا. نہیں, ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے UN سے. جی. وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا, پھر گئے, پھر وہ دوسرا جہاز بھیجا, وہ آئے تھے. دیکھیں, سو UAE کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے, جو نئے ویزز ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں, انہوں نے ان کے ویزز کے اوپر, نئے ویزز کے اوپر کچھ کیا, لیکن اس سے بھی بات چیت چل رہی. لیکن میری بالکل ان کی جو MBZ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے, سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں, اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ, بجائے ڈو مور کہنے کہ آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے, پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں, وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فورن پالیسی میں چیلنج کرتا ہوں, پہلے کبھی بتائیں کیسے تھا. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اوکے, لاسٹ کویسچن آف دا پروگرام, میڈیا ریلیٹڈ. آپ کی اس پریزنٹ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ جی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے.
آپ کے واچ کے انڈر متی اللہ جان جو ہے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد ایک دم واپس آئے. علی عمران سید غائب ہو گئے. ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل غائب ہو گئے, پھر واپس آئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو مجھے ان کا کسی کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ہوا. اچھا. یعنی مجھے نہیں سمجھ. ایک پہ میرے خیال میں متی اللہ جان یا کسی پہ تو فوری طور پہ میں نے, جب ہمیں پتہ چلا, ہم نے امیجیٹلی انویسٹیگیشن کروائی. نتھنگ ہیپن. نہیں, ہم نے وہ واپس آ گیا. یعنی جب بھی ہوا نوٹس لیا اسی وقت وہ ریٹریو ہو گیا. پتہ تو لگے کون لے کر گیا تھا؟ وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو میں نے چھوڑا تھا. لیکن میں دیکھو منصور, میں آپ کو پھر سے ایک لاسٹ بات کرتا ہوں. دیکھیں میڈیا کا, میں پھر سے آپ کو کہوں کہ جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ڈیموکریسی کے اندر. وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے, وہ ایک تنقید کرتا ہے, گورنمنٹ اپنے ٹوز کے اوپر رہتی ہے, وہ پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہے, اور جو معاشرے کا تھاٹ پروسیس آگے بڑھتا ہی تب ہے جبکہ اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن مجھے صرف میڈیا سے جو پرابلم آتا ہے, جب میڈیا ایک پروپیگنڈا کیمپین کرتا ہے, جب میڈیا سلانڈر کرتا ہے, یعنی آپ کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے, کیونکہ اگر یہی آپ الزامات جس طرح کے میرے اوپر 2-3 لگائے گئے انہوں نے اسی دور پر, اگر, کیونکہ میں برٹش میڈیا کو سب سے بہتر جانتا ہوں, میرا وہاں 20 سال سے میڈیا کے اندر تو انٹریکشن رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. وہاں اتنے اسٹرکٹ لائبل لاز ہیں کہ اگر آپ کسی کے کیریکٹر کے اوپر وہ چیزیں کہیں جو کئی دفعہ یہاں میڈیا نے کہی, وہاں اتنے ہیوی ڈیمیجز کے فائنز ہوتے ہیں, وہاں اتنی اسٹرکٹ ان کی لائبل لاز ہیں کہ تو میڈیا کے اندر آزادی کے ساتھ پھر رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک. انفارچونیٹلی یہاں کئی دفعہ رسپانسبلٹی نہیں آتی. میں میڈیا سے کبھی بھی, مجھے میڈیا سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میڈیا, یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹیمپریلی تھوڑا پہنچا سکتا ہے. سب سے کلاسک اگزامپل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. سارا مین سٹریم میڈیا نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کیا, جس طرح ہم جب دیکھ رہے تھے جو مین ان کے چینلز, تو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو لینڈ سلائڈ سے ہار جائے گا. اس نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے زیادہ ووٹ لی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ بائیڈن اس سے زیادہ لے گیا, لیکن یہ دونوں نے ریکارڈ قائم کیا انگلینڈ کی, امریکہ کی تاریخ میں. سو اس سے شو کیا کرتا ہے کہ وہ تب کہ کووڈ کی وجہ سے وہ مار کھا گیا. اگر وہ کووڈ نہ ہوتی اور امریکہ میں اتنا بڑے اس وقت بے روزگاری بھی اور جو اموات ہوئی ہیں وہاں, اگر وہ نہ ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی میڈیا کرتا وہ تو جیت گیا تھا. سو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, تھوڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میڈیا اپنی فریڈم کے ساتھ ذمہ داری, آزادی کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتا. وہ مجھے تو پرسنلی تو فرق نہیں پڑتا, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ایک اکنامک سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں, وہاں جب ڈس انفارمیشن آتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. کئی دفعہ اب پہلے تو شروع میں آتے ساتھ ہی ہمارے پاس فورن کرنسی ریزروز ہی نہیں تھے, اتنا بڑا خسارہ تھا. تو ہم جب اپنے ریزروز اوپر کر رہے تھے تو روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا. تو کئی دفعہ رپورٹس آتی تھیں کہ جی آئی ایم ایف سے, جھوٹی رپورٹس کہ آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا جی 200 روپے کا ڈالر ہوگا. وہ ایک دم روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا. ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے, ڈالرز ہی نہیں تھے کہ روپے کو روکے نیچے گرنے سے. تو اچھا, جب اگر روپیہ فری فال میں چلا جائے تو سارا ملک کو نقصان ہے. آپ کی ساری امپورٹس مہنگائی ملک میں آ گئی. وہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا نا, اس کے پر مجھے کئی دفعہ آبجیکشن ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا پرائم منسٹر, آخری آن اے لائٹر نوٹ, گھر پہ وہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو اس کو پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب گھر پہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان پہ بھی یہ پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب ذرا گھر پہ بھی تھوڑا ٹائم دے دیا کریں, ہر وقت آفس میں بیٹھے رہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہاں پریشر تو آتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ورکنگ آورز ہیں, پھر یہ نہیں کہ صرف جو آفس میں, گھر جا کے بھی مجھے اگلے دن کی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ گھر جا کے بھی 1-1.5 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن میں فرق یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صرف ٹائم ہی گھر پہ گزارتا ہے اور آفس پہ. نہ کوئی سوشل لائف ہے, نہ کوئی کھانوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی شادیوں پہ جاتا ہے, نہ کوئی فورن ٹرپس پہ جاتا ہے, صرف آفس اور گھر ہے. گڈ ٹو سی دیٹ. ناظرین, پرائم منسٹر آف پاکستان سر, تھینک یو سو مچ.
آج پرائم منسٹر کو ان کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے کپتان نے آج واقعی کپتان بن کر دکھایا ہے. ویری ٹف کویشچنس, اور میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے صرف ٹاپکس مانگے گئے تھے کہ کس پہ آپ نے بات کرنی ہے. I never gave him the questions, اور میں اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر کی کہ انہوں نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں. وہ جوابات آپ کو کیسے لگے یہ فیصلہ تو آپ کریں گے, لیکن اٹ ٹیکس گٹس کہ بینگ اے پرائم منسٹر آپ پھر بھی اپنے سب سے بڑے کرٹک کو میڈیا کے اندر فیس کریں. ہیٹس آف ٹو ہم. ناظرین, پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.